بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس شہر میں اللہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ کی پناہ، یہ خطرناک جملہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں ہالی ووڈ کے معروف فلمی ایکٹرز کے منعقد ہونے والے ایک پروگرام میں بولا گیا۔ کومنٹر نے کہا، "دس از گاڈ لیس سٹی"، اور اس پر وہاں موجود سبھی لوگوں نے زور زور سے تالیاں بجائیں۔ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وجود، طاقت اور کنٹرول دکھایا، اور خوب دکھایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے روشنیوں کا شہر راکھ کے ڈھیر میں بدل گیا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے والوں کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ فرعون نے کہا تھا، "انا ربکم الاعلی"، لیکن آج وہ نشان عبرت ہے۔ ٹائٹینک کے مالک نے کہا تھا، "رب بھی میری کشتی نہیں ڈبو سکتا"، اور آج وہ بھی نشان عبرت ہے۔ ایکسٹینٹیشن موسیقار نے کہا تھا، "سب میری عبادت کریں گے"، ایک دن گردن پر 4 گولیاں لگی اور نشان عبرت بنا۔ ٹانکریڈو نیوس نے کہا تھا، "رب بھی مجھے صدارت سے نہیں ہٹا سکتا"، لیکن جب ووٹ پڑے تو صدارت کا حلف لینے سے پہلے بیماری سے مارا گیا اور نشان عبرت بنا۔ دنیا کے لوگوں، اپنے رب کا اعلان سن لو، یہ اس کا اعلان ہے، غور سے سن لو۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، یقیناً میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے۔ شاید کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کو سمجھے ہی نہیں۔ لوگوں، سن لو، ہوش و حواس سے سن لو۔ کائنات کا کوئی اصول، قاعدہ اور ضابطہ اس کے ارادے کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ جب وہ کچھ کرنے پہ آتا ہے، پھر سمندر ڈبونے سے انکار کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا صندوق دیکھ لو، آگ جلا نہیں پاتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی چیخا دیکھ لو، پہاڑ بلند ترین ہونے کے باوجود بچا نہیں پاتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھ لو، مچھلی ہضم نہیں کرتی۔ یونس علیہ السلام کو دیکھ لو، پھر بے نکاح عورت بھی بچہ جنم دے دیتی ہے۔ مریم علیہ السلام کو دیکھ لو، دودھ پیتا بچہ کلام کرنے لگ جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، سوئے ہوئے لوگ 300 سال بعد بھی اٹھ پڑتے ہیں۔ اصحاب کہف دیکھ لو، سورج تھم جاتا ہے اور چاند شق ہو جاتا ہے۔ صحیح البخاری اٹھا کے دیکھ لو، کیونکہ یہ اس کی صفت ہے۔ اس نے کیا خوب فرمایا، "ان اللہ بالغ امری"، بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے۔ اور فرمایا، "فعال لما یرید"، کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اپنی ٹیکنالوجی کے تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا لوگوں، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے لشکر بے شمار ہیں۔ میرے رب نے فرمایا، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اور لشکر بھی اتنے زیادہ کہ کوئی انہیں جانتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ اپنے لشکروں سے کسی طرح بھی کام لے سکتا ہے۔ وہ چاہے تو تند و تیز ہوا چلا کر مضبوط قوموں کو تہس نہس کر دے، وہ چاہے تو زلزلہ سے سب کچھ تباہ کر دے، وہ چاہے تو ناقابل برداشت چیخ سے کانوں کو پھاڑ دے، وہ چاہے تو سیلابی ریلوں سے پوری قوم کو غرق کر دے، وہ چاہے تو بت پرستی میں مبتلا قوم کی خبر لینے کے لیے ہدہد کو بھیج دے، وہ چاہے تو اپنے کعبہ کو بچانے کے لیے ابابیلوں کے جھنڈ روانہ کر دے، وہ چاہے تو اپنے خلیل کی آگ بجھانے کے لیے مینڈک کو پھونکوں پر لگا دے، وہ چاہے تو اپنے کلیم کو بچانے کے لیے سمندر کی لہروں کو باادب بنا دے، وہ چاہے تو اپنے یونس کو بچانے کے لیے مچھلی کے معدے کو ہاضمے سے روک دے، اور وہ چاہے تو اپنے ذبیح کو بچانے کے لیے چھری کی دھار کو بے کار کر دے، وہ چاہے تو بنی اسرائیلیوں کو پار کرانے کے لیے بیچ سمندر راستے بنا دے۔
معزز ناظرین، وہ چاہے تو فرعونیوں کو ڈبونے کے لیے جامد و ساکت راستوں کو ٹھاٹھیں مارتی موجوں میں تبدیل کر دے، وہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے زندہ اوپر اٹھا لے، وہ چاہے تو سلیمان علیہ السلام کی سیر و سیاحت کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک امریکی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ امریکہ جس کے پاس فضائی اور بحری بیڑے اور افواج ہیں، واللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اللہ کی قسم سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ہے، ایمان کی نعمت، توحید کی نعمت اور صحیح اور واضح منہج کی نعمت۔ ناظرین اکرام، قرآن میں پڑھتے، دیکھتے اور سنتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل تیز ترین طوفانی ہوائیں چلا رکھیں، لیکن اب تو لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے ساری دنیا کو دکھا دیا ہے۔ نہ اسے قصہ ماضی کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اسے افسانہ کہہ کر دل کو جھوٹی تسلی دے سکتا ہے۔ پورا ہفتہ گزر چکا، تا دم وقت چل رہی ہے، اور صرف آندھی ہی نہیں، ساتھ خوفناک آگ بھی ہے۔ آگ اور ہوا اللہ تعالیٰ کے 2 لشکر پھپھر گئے ہیں، کنٹرول اوور ہیں دنیا جہاں کی ساری ٹیکنالوجی اور احتیاطی اور حفاظتی تدابیر ناکام ہو گئی ہیں۔ آنن فانن خوبصورت اور فن تعمیر کا عظیم شاہکار روشنیوں سے جگمگاتا شہر راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے۔ جی ہاں، اس آگ کو کیلیفورنیا کی تاریخ کی بدترین جنگلاتی آگ قرار دیا جا رہا ہے، جس نے نظام زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ 10,000 سے زائد مکانات تباہ ہو چکے ہیں، 4 لاکھ افراد نقل مکانی کر چکے ہیں، تقریباً 3600 ایکڑ سے زائد رقبہ آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے، اور نقصان $275 بلین کا ہو گیا۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ پاکستان صرف $41 بلین کے لیے ناک رگڑ رہا ہے، اور تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب سے ہمیں 15 بلین کا نقصان ہوا تھا۔ امریکہ کو بڑا معاشی دھچکا لگ چکا ہے، اور اگلے 10 سال تک کم از کم یہ انشاءاللہ جنگ کرنے کی صلاحیت کھو دے گا، اور مسلمان ممالک اس بدبخت ملک کے ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ دنیا کے نام نہاد ٹھیکیداروں، اب پتہ چلا بنے بنائے خوبصورت گھر چھوڑ کر ہجرت کرنا کتنی مشکل ہے، اچانک گھروں سے نکلنا کس قدر دشوار ہے۔ بیڈ پر لیٹے اور وہیل چیئر پر بیٹھے بوڑھے مریضوں کو لے کر پیدل لمبے لمبے سفر کرنا کتنے مشکل ہیں۔ حاملہ عورتوں کو انتہائی تکلیف میں ساتھ چلانا کتنا مشکل ہے، دودھ پیتے بچوں کو بغل میں اور کپڑوں کی گٹھری سر پہ اٹھا کر چلنا کتنا مشکل ہے۔ کھلے آسمان تلے بیٹھ کر قیمتی گھروں کو جلتے ہوئے دیکھنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، سردی کی ٹھٹھر یخ بستہ راتوں میں کپڑے کے خیموں تلے راتیں بسر کرنا کس قدر مشکل کام ہے۔ ہاں ٹھیکیداروں، تمہاری وجہ سے یہ سب مناظر کئی سالوں سے کمزور مسلمان دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ڈالر راکھ ہو گئے، بیڈ، صوفے، گدے، ڈریسر، ڈنر سیٹ، کپڑے، لحاف، ملبوسات، جیولری، اے سی، ہیٹر، لگژری گاڑیاں سب فنا ہو گئے، ATM مشینیں پگھل گئیں، بینک اجڑ گئے، مارکیٹیں ویران ہو گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر وہ چورا بن گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ صرف 24 گھنٹے پہلے جو علاقہ دنیا کی سب سے قیمتی پراپرٹیز میں سے تھا، اور اب یہ خاک میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ہاں، یہ اللہ کے لشکر ہیں، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ ہم دنیا کی ٹھیکیدار، عوام اور حکام کو دعوت دیتے ہیں کہ اب بھی موقع ہے، باز آ جاؤ۔ یہ بھڑکی اور پھپھری ہوئی آگ تمہیں نصیحت کر رہی ہے، سو باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے، خدا کے وجود کو مذاق بنانے سے، کمزور مسلمان ملکوں پر ظلم کرنے سے، نہتے شہریوں پر بارود کی آگ برسانے سے باز آ جاؤ۔ ہاں، رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔